اچھا سلمان صاحب، آپ اس بارے میں تو میرے خیال سے آپ کو علم ہوگا کہ پچھلے دنوں جو امریکہ کے اندر جو ایک چائنیز بالون تھا اس نے بڑی دھوم مچا رکھی تھی. کوئی خبر ہے آپ کو اس بارے میں؟ وہ واقعہ کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، بتائیں تو صحیح ذرا. اصل میں اس میں 2-3 بڑے دلچسپ پہلو ہیں. آپ تو اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بھی آپ نے کی ہیں کہ جو ہمارا میڈیا ہے اس کی رپورٹنگ کا معیار کیا ہے، اس کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ کن چیزوں پہ فوکس کرتا ہے. ابھی یاد ہے آپ نے ریسنٹلی میڈیا کے اوپر، بلکہ آپ کی تو ہر دوسری ویڈیو جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ہی ہوتی ہے. اب یہ جو کیس ہے یہ کلاسک فیلئر ہے ہمارے میڈیا کی کوریج کا، کہ گلوبل پیمانے پر ایک کیا کنٹروورسی چل رہی ہے، بیلنس آف پاور کس طرح شفٹ ہو رہا ہے، اور اس کو ہمارا میڈیا رپورٹ کس طرح سے کر رہا ہے. کہ ہم بالکل میڈیا رپورٹنگ نہیں کر رہا. اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان، اب آپ مجھے بتائیں، آپ میڈیا کو ہم سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، آج کل کیا سٹوری چل رہی ہے ہمارے میڈیا میں؟ ہمارے میڈیا میں تو اس وقت پاکستان کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، اور جیل بھرو تحریک پہ عمران صاحب کی وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. جبکہ دنیا کے اندر جو ایک اور جو موضوع ہے ہمارا، آپ نے 2 ذکر کیا ہے، ایک ڈیفالٹ کا، ایک تحریک کا، اور آج کل جو موسٹ ریسنٹ چل رہے ہیں انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور تیسرا جو ہے آج کل ماشاء اللہ سے وہ مریم بی بی بھی آئی ہوئی ہیں، اور ماشاء اللہ ججوں کے پیچھے بھی آج کل ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، اور جج بھی ہر چیز کا سو موٹو کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے میڈیا تو یہی دکھا رہا ہے سارا کچھ، یہی ٹرینڈ چل رہا ہے یہاں پر، اور یہی ٹرینڈ چلتا ہے. اب یہ جو رپورٹنگ کا جو سٹائل ہے یہ میڈیا کو بہت سوٹ کرتا ہے. یہ سٹائل میڈیا کو بہت سوٹ کرتا ہے. یہ سٹائل اس لیے کہ کنوینئنٹ ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی خاص تجزیے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو آپ راؤنڈ دا کلاک 24 آورس 24 گھنٹے کے اندر آپ اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ لگا سکتے ہیں اور لوگ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اب میں آپ سے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پچھلے دنوں بہت بڑی کنٹروورسی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ کنٹروورسی جو ہے یہ صرف اظہار ہے اس چیز کا کہ گلوبل بیلنس آف پاور چینج ہو رہا ہے. اب بیلنس آف پاور دنیا میں اس وقت ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ کا ہے، صحیح ہے، جو کہ ملٹری سے زیادہ اس کی بیسز اکنامک ہے. ورلڈ وار کے بعد ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی دفعہ کسی پاور نے اتنی قریب آئی ہے کہ اس کو اکنامیکلی چیلنج دے سکے، وہ چائنا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحیح یہ چیز، لیکن تو آج اور میں اس میں ایڈ کروں کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے، سابقہ وزیر اعظم صاحب نے جو وزٹ کیا تھا رشیا کا، اب اس رشیا کے وزٹ کے بعد جو اس کے ریپرکشنز آئے، جو بھی رجیم چینج ہوا یا جو بھی ہوا جو نہیں ہوا، اس پہ ہمیں ایک سائڈ یا دوسری سائڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دس از ایگزیکٹلی یہی تو میڈیا چاہ رہا ہے کہ ہم سائڈز لیں. پرابلم یہ ہے کہ میڈیا نے جو سارا ایشو جو ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کے بعد میڈیا کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی سائڈ لینی ہے. دس از واٹ میڈیا ریکوائرز. آپ نے فار یا اگینسٹ ضرور ہونا ہے. اب اگر وہ اس میں گلوبل پرسپیکٹو کو لے کے آ جائیں تو فارن اگینسٹ والی بات ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی جو کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے، اس کا کوئی کانسیکوینس ہی نہیں ہے. جو دنیا میں ہو رہا ہے آپ اس کے تابع ہیں. گلوبل بیلنس آف پاور چینج ہو رہا ہے. اب اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ چائنا نے ایک بلون کے ذریعے پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ کا لفظ پھر ہم یہاں استعمال کریں گے، پوری اسٹیبلشمنٹ کو 2-3 دن. آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ آپ نے مجھے نہیں پتا، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ میرے نظر میں تو پاکستانی میڈیا پہ ایسی کوئی خبر گزری بھی نہیں. تو یہ تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا تھا، تو وہ اسے بتا رہا ہوں. پوری سٹوریز ہمیں بتائیں تو صحیح، پوری سٹوری ہے کیا ریئل میں؟ اصل میں جو سٹوری ہے وہ میری نظر سے پاکستانی چینلز میں صرف ایک پروگرام کے اندر ہوئی، اور اس میں انہوں نے واجبی طور پر اس کو ٹچ کیا، اور لیکن اس کے کانسیکوینسز اتنے بڑے تھے کہ امریکن میڈیا، اگرچہ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے ہیں. اچھا، 2 ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکن میڈیا ابھی تک اس سٹوری کو فالو کر رہا ہے. اور جب یہ سٹوری چل رہی تھی تو راؤنڈ دا کلاک فالو ہو رہی تھی. اب ایک بہت بڑا بلون جو ہے وہ امریکن ایئر اسپیس میں داخل ہوا. ٹیکنیکلی ایئر اسپیس نہیں ہے کیونکہ وہ 60,000 فٹ کی بلندی پہ تھا.
تو کیا وہ ایئر اسپیس 60,000 فٹ کی بلندی پہ وہ لیگل اسپیس ہوتی ہے وہ کتنی؟ لیگل اسپیس جو ہے وہ 40,000 فیٹ ہے. اچھا یعنی کہ 40,000 کے اوپر جو اسپیس ہے وہ فری ہے, وہ اس ملک کی حدود میں نہیں ہے. اب جب یہ اس اسپیس میں داخل ہوا تو اس کو نہ کسی ریڈار میں ڈیٹیکٹ ہوا, بلون ریڈار میں ڈیٹیکٹ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اٹس اے بلون, یہ بلون ہے. بچوں کے جو غبارے ہوتے ہیں جو برتھ ڈیز پہ یوز ہوتے ہیں, بلونز یوز ہوتے ہیں, اسی کے ایک گلوریفائڈ فارم تھی. اچھا کہ بڑی فارم ہے, بلون ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس کو ڈیٹیکٹ کرے. ایک شہری نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا, میڈیا میں ٹریس ہوا, اور اس بلون نے, لانگ سٹوری شارٹ, کہ اس بلون نے امریکہ کے اوپر ایک بہت ساری امپورٹنٹ ریاستوں کے اوپر بہت بڑا چکر لگایا, جن میں خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, بلون ہے ملٹری انسٹالیشنز. ہاں بلون شروع میں تو کسی نے اس کو کلیم نہیں کیا, لیکن بعد میں چائنا نے کہا کہ یہ ایک ویدر کی ریسرچ کے لیے ہم نے ایک بلون ہم نے اس کو لانچ کیا تھا, جو کہ اسٹرے ہو گیا, جو کہ رستہ اپنا چھوڑ دیا اس نے. اور وہ امریکہ اس کو ڈینائی کرتا ہے, امریکہ کہتا ہے یہ ویل کنٹرولڈ تھا اور چائنا نے یہ کام کیا اس لیے تاکہ وہ تصویریں لے سکے. لیکن پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اس کام کے لیے سیٹلائٹس موجود ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, وہ یہ کہ جب کہ کوئی ملک ترقی کرتا ہوا گلوبل ڈومیننس کی طرف جاتا ہے, ترقی کی طرف جاتا ہے, تو وہ ایک سپر پاور کو ایک بلون کے ذریعے تکنی کا ناچ نچا سکتا ہے. تو وہ مثال بھی تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ ہاتھی کی جب موت آتی ہے تو چمٹی سے ہی آتی ہے, سنا تو ہے نا آپ. اب یہ جو موت والی بات ہے نا, اس کو ہم اتنا ایبرپٹ تو نہیں ہوگا ایک دم سے. اب میں تھوڑی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اور چائنا, ویسے ایک بات ہے, چائنا چونٹی نہیں ہے اس وقت. ہاں یہ تو کوئی شک نہیں. چائنا کی جو ہے, میں وہ بیلون سے اس کی بات کر رہا تھا, بیلون سے, چھوٹی چیز سے. آپ دیکھیں کہ بہت بڑی ٹیکنالوجی نہیں اس کے اندر یوز ہوئی, کوئی الٹرا ہائی فائی قسم کی جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی اچھا. اور پھر ہوا کیا, آپ اس بیلون کا کیا بنا؟ دیکھیں ایسے زچ کیا انہوں نے کہ 2 سے 3 دن تک امریکن پریزیڈنٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکا کہ اس کو شاٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اچھا آپ جینیس اس میں دیکھیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے اس کو شاٹ ڈاؤن کیا, جو کہ بڑی آسانی سے کسی F-16 یا کسی بھی سیارے کے ذریعے سے میسائل لانچ کر کے کر سکتے تھے, جو بعد میں کیا بھی انہوں نے. لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ اگر اس کے ڈیبری جو اس کا ملبہ ہے وہ کسی عمارت کے اوپر یا کسی فرد پہ گرا اور نقصان ہوا تو یہ ایک اور ہمارے لیے انٹرنل ایک پرابلم ہو گئی, میڈیا جو ہے وہ اس کو ہائپ دے دے گا. اس سے جب وہ پانی کی سطح پر کہیں آیا تو انہوں نے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا, وہ سارا ملبہ اس کا ڈیبری جو ہے وہ پانی میں گر گیا, اور بعد میں انہوں نے کلیم کیا کہ اس میں سے ملا کیا ان کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹیکنالوجی کو ہم ریکور نہیں کر سکے کیونکہ پانی لگنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ یہ امریکنز کے لیے یہ ایک بہت بڑی سبکی ہے. نہیں تو دیکھیں نا, امریکہ آج دنیا کا چیمپئن بنا ہوا ہے ایسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو وہ مطلب پانی میں اگر کوئی چیز اسکریپ ہو گئی ہے یا یوزیبل نہیں ہوا ہے تو امریکہ نے اس کو مزید اس میں سے کوئی چیز ایکسپلور نہیں کر سکا. امریکن میڈیا کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک اسپائی بلون تھا. اچھا. اور وہ اسی کو ہولڈ کر رہے ہیں. چائنا اس کلیم کو ریفیوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بیونڈ دس, اس کو چھوڑتے ہوئے, اس کو اس بحث لائے بغیر کہ یہ اسپائی بلون تھا یا نہیں تھا, اس کو چھوڑ دیں اس گفتگو کو. لیکن جس قسم کا پینک امریکہ جیسے ملک کے اندر ایک بلون کے ذریعے سے چائنا جیسے ملک نے پیدا کر دیا ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیشنز جو ہوتی ہیں, جو آزاد ایک قوم ہے, اس قوم نے کس طرح سے اپنی پرائرٹیز کو کیسے طے کیا ہے کہ وہ بغیر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے یوز کے اتنے بڑے ملک کو زچ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اس میں ایک اور پہلو بھی بنتا ہے کہ کیا چائنا, اس میں بہت سارے پہلو بنتے ہیں, لیکن جو پہلو ہمارے لیے ہے, پاکستانی قوم کے لیے سوٹیبل ہے, وہ یہ ہے کہ اس چینج ہوتی ہوئی ڈائنامکس میں, جبکہ گلوبل پاور کا اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے, ہماری جو لوگ ہیں, ہمارے جو لوگ ڈیسیژن میکنگ کے کو ہولڈ کرتے ہیں, وہ کیا اسی پرانے ماڈل کے اوپر رہیں گے یا نئے بدلتے ہوئے ماڈل کے اوپر جائیں گے. اور آج جو آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے, یہ اصل میں انہی جو گلوبل ڈیسیژنز ہیں اسی کا افیکٹ ہے. اور اس چیز کو آپ کا میڈیا ڈسکس نہیں کرتا, اس لیے کہ اس میں چارم نہیں ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ اگر آپ یہ ڈسکس کریں گے تو ریٹنگ بھی نہیں آئے گی, اور انٹلیکچولی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ بڑی پاورز کے لیے گیم کھیلتے ہیں, آپ کا انٹرنلی یو آر ناٹ انڈیپینڈنٹ.
آپ بڑی پاورز ہی کے ساتھ مل کے اپنے ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کیا حیثیت ہے یہ سب ان کوشچن آ جائے گا. بٹ دس از اے لارجسٹ اسپیکٹرم. آپ بیسک انفارمیشن بھی لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ تو ہم پہلے بھی یہ بات چیت کرتے رہے ہیں کہ میڈیا کا جو ہمارے ملک کے اندر جو ان کا انفلوئنس ہے وہ تو ون وے ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے. اگر سسٹم کی حمایت میں ہے تو حمایت ہی کر رہے ہوتے ہیں, جہاں سے ان کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ تو میرے کوئی دو رائے ہے نہیں ہے. تو ابھی سننے میں ایک اور بھی خبر آ رہی تھی کہ جو امریکہ ہے وہ بھی کسی طرح ڈیفالٹ کی صورتحال پہ جا رہا ہے. تو چلے ہم پھر نیکسٹ اپنی جو گپ شپ کریں گے, نیا پوڈ کاسٹ بنائیں گے تو اس میں ہم اس کے حوالے سے کوئی ڈبیٹ کریں گے. تو آج کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو کلوز کرتے ہیں.